بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے چینی اسکولوں میں بچوں کا سماجی فاصلے کے لیے ایک انوکھا طریقہ۔ صدر ٹرمپ کو بظاہر اپنے ہی ملک کے انٹیلیجنس اداروں کی بات سے اختلاف ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن کا کہنا ہے کہ کورونا کے چین کی لیبارٹری میں تیار ہونے کے کوئی ثبوت نہیں۔ برطانوی ڈاکٹرز اور عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کا جلد خاتمہ ممکن نہیں، اس کی دوسری اور تیسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ چین کی ایک کمپنی نے لوگوں کا درجہ حرارت بتانے والے چشمے متعارف کرا دیے۔ کورونا نے یہ عیاں کر دیا ہے کہ دنیا کتنی کمزور شے ہے۔ عالمی سطح پر محنت کشوں کے تقریباً 60% کو کوئی حقوق حاصل نہیں۔ انڈیا تعصب اور اقلیتوں کے خلاف تشدد بھڑکانے کی وجہ سے دنیا میں اپنی ساکھ گنوا رہا ہے۔ بھارت کے لیے یہ ایک نیا دھچکا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ ہائی رسک مریض ہیں، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ مقبوضہ وادی میں قائم انڈین پوسٹ پر گرنیڈ سے وار بھارتی اہلکاروں نے افراتفری سے گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر جانیں بچائیں۔ بالی ووڈ اداکار عرفان خان کے مرنے سے پہلے اپنی ماں کے لیے آخری الفاظ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ کورونا کے پیش نظر دنیا بھر میں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے نت نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چین کے اسکولوں نے ایسی ٹوپیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے جو طلباء کے درمیان فاصلے کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ چین میں ایک پرائمری اسکول کی کلاس کے اندر بنایا گیا ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں چھوٹے طلباء ایسی ٹوپیاں پہنے دکھائی دے رہے ہیں جن میں دائیں اور بائیں جانب پٹیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ پٹیاں 1 میٹر لمبی ہیں اور ان کا مقصد ایک دوسرے سے دور رہنے کی ضرورت کا احساس جگائے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ بچے چہروں پر ماسک بھی پہنتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو بظاہر اپنے ہی ملک کے انٹیلیجنس اداروں کی اس بات سے اختلاف ہے کہ کورونا انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ثبوت دیکھے ہیں کہ کورونا ایک چینی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ اس سے قبل امریکہ کے قومی انٹیلیجنس کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ابھی بھی یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے شروع ہوا، مگر بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ تصدیق کر لی ہے کہ کورونا انسان کا بنایا ہوا یا جنیاتی تبدیلی کے ذریعے بنایا ہوا نہیں ہے۔ چین نے لیبارٹری میں اس کی تیاری کے نظریے کو پہلے ہی مسترد کر دیا ہے اور امریکی رد عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک رپورٹر نے صدر ٹرمپ سے پوچھا، کیا آپ نے اب تک ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جس سے آپ کو یہ مکمل یقین ہو جائے کہ یہ ووہان انسٹی ٹیوٹ سے شروع ہوا تھا؟ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کو اپنے اوپر شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ چین کے تعلقات عامہ کے دفتر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب ان سے اپنے تبصرے کی وضاحت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، مجھے آپ کو یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے رپورٹر سے کہا کہ چاہے چین نے غلطی کی ہو یا یہ غلطی سے شروع ہوا ہو یا پھر چین نے ایک اور غلطی کی ہو یا یہ کہ کسی نے کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہو، یہ ان کے لیے ایک مشکل سوال ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن کا کہنا ہے کہ کورونا کے چین کی لیبارٹری میں تیار ہونے کے کوئی ثبوت نہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت ایسا کوئی ثبوت نہیں جو اس بات کو واضح کرے کہ یہ چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ کورونا کا جلد خاتمہ ممکن نہیں، اس کی دوسری اور تیسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ برطانوی ڈاکٹروں کے بعد اب عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ دنیا ابھی کورونا سے نجات سے بہت دور ہے۔ جب تک ویکسین تیار نہیں ہو جاتی اس وبا کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ یورپ میں کورونا میں کمی کے باوجود پورا خطہ اب بھی شدید خطرے میں ہے۔ کورونا نے ثابت کیا ہے کہ انسانی صحت کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ صحت ہے تو ہی ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی اور ملکی سلامتی بھی۔ عالمی ادارہ صحت نے مزید کہا کہ پوری دنیا کو اب سب سے زیادہ صحت کے شعبے پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔
چین کی ایک کمپنی نے لوگوں کا درجہ حرارت بتانے والے چشمے متعارف کروا دیے ہیں جس کی مدد سے کورونا مریضوں کی نشاندہی کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد زندگی کیسی ہوگی، یہ وہ سوال ہے جو آج کل سب کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پابندیاں ختم ہونے کے بعد معاشرے پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ایئرپورٹ، سکول اور تفریحی مقامات جاتے وقت کورونا کا خوف ہر وقت طاری رہے گا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی پیش ہیں۔ جب دسمبر 2019 میں کورونا شروع ہوا تو چینی کمپنی راکٹ نے 2 ہفتے کے قلیل عرصے میں علامات کی نشاندہی کے لیے آگمنٹڈ ریئلٹی چشمے تیار کیے۔ انفراریڈ سینسر اور کیمرے سے لیس T1 نامی چشمے 10 فٹ کی دوری سے لوگوں کے درجہ حرارت لینے کے علاوہ تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چشمے کا موجودہ ماڈل 2 منٹ میں 200 افراد کے درجہ حرارت بتا سکتا ہے، جس سے شاپنگ مال، ٹرین اسٹیشن اور دیگر رش والی جگہوں پر نشاندہی میں آسانی ہوگی۔ چین میں اس چشمے کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ راکٹ کمپنی اب اسے امریکی مارکیٹوں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ 1 مئی کو ہر سال مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جب محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر بڑی بڑی ریلیاں عام روایت رہی ہیں، لیکن اس سال کورونا کی وجہ سے صورتحال مختلف تھی۔ کورونا کی وجہ سے یوم مئی کی تقریبات اور احتجاجی جلوس اس کی نظر ہو گئے۔ ایک ایسے ماحول میں جب کورونا کی وبا نے دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں تباہی مچا رکھی ہے اور انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اقتصادی ڈھانچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور بڑی تعداد میں کارکن بے روزگار ہو رہے ہیں، محنت کی بین الاقوامی تنظیم ILO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں 1.5 ارب لوگ اپنی روزی روٹی سے محروم ہو سکتے ہیں، جبکہ کورونا کی عالمگیر وبا معیشت کو مستقل رونتی چلی جا رہی ہے۔ برازیل کے شہر ریوڈی کا ایک علامتی نقشہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہنگامی سرکاری امداد کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اب کورونا کا اتنا خوف نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھوک بہت ظالم چیز ہے۔ بچوں کو اور اہل خاندان کو فاقہ کرتے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یوم مئی کے موقع پر محنت کی بین الاقوامی تنظیم ILO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کورونا کی عالمگیر وبا کے نتیجے میں ان کا روزگار بالکل ہی برباد ہو جائے گا۔ کورونا نے یہ عیاں کر دیا ہے کہ دنیا کتنی کمزور شے ہے۔ عالمی سطح پر محنت کشوں کے تقریباً 60% کو کوئی حقوق حاصل نہیں، ان کی کم سے کم اجرت مقرر نہیں، انہیں سماجی تحفظ نہیں، انہیں اپنی شکایتوں کے مداوع کے لیے قوانین کا تحفظ نہیں۔ اس سماجی ناانصافی کا تدارک ضروری ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے علمداروں کے مطابق کارکنوں کے حقوق کی ضمانت تو ابھی بعد کی بات ہے۔ فی الوقت سینکڑوں لوگوں کو یہ جدوجہد درپیش ہے کہ کورونا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اقتصادی بحران سے کس طرح نپٹا جا سکے گا۔ اس اعتبار سے اس برس یوم مئی کی نوعیت یقیناً منفرد دکھائی دی۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے وزیر اعظم مودی، PMO صدر رام ناتھ کووند اور امریکہ میں انڈین سفارتخانے کو ٹویٹر ہینڈل کو انفالو کر دیا تھا۔ انڈیا تعصب اور اقلیتوں کے خلاف تشدد بھڑکانے کی وجہ سے دنیا میں اپنی ساکھ گنوا رہا ہے۔ بھارت کے لیے یہ ایک نیا دھچکا ہے۔ گزشتہ دنوں مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکہ کے مذہبی آزادی پر کمیشن USCIRF نے انڈیا کو خصوصی تشویش والے ملک کی فہرست میں شامل کیا ہے، جسے انڈیا نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم مودی کی زبردست کامیابی کے بعد قومی حکومت نے ایسے قوانین بنائے جس میں ملک بھر میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور بطور خاص یہ قوانین مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اس رپورٹ میں شہریت کے ترمیمی قانون CAA اور NRC یعنی نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کا ذکر ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا میں رہنے والے لاکھوں مسلمانوں کی شہریت کو خطرہ لاحق ہوگا اور انہیں حراستی کیمپس میں رہنا ہوگا۔ اس رپورٹ میں خصوصی طور پر انڈیا کے وزیر داخلہ دوستو، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس نے مسلمانوں کو دیمک سے تعبیر کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم انڈیا کے بارے میں USCIRF کی سالانہ رپورٹ میں ظاہر کیے جانے والے آبزرویشن کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جانبدار ہے اور عادتاً انڈیا کے خلاف بیانات نئے نہیں ہیں۔ دوستو، اس سے قبل انڈیا کو اس درجے میں 2004 میں ڈالا گیا تھا۔
اور اس کی وجہ 2002 میں وزیر اعظم مودی کے زیر پرست گجرات میں ہونے والے مسلم کش فسادات تھے۔ ان سب کے باوجود انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف منافرت میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ نیوز 18 کی خبر کے مطابق اتر پردیش کے ایک MLA نے ایک سبزی فروش سے پہلے اس کا نام پوچھا اور اسے دھمکایا کہ آج کے بعد محلے میں نظر نہ آنا، نہیں تو مار مار کے ٹھیک کر دیں گے۔ اس واقعے کے ایک دن پہلے ایک اور MLA سریش تیواری نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ مسلمانوں سے سبزیاں نہ خریدو۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کے والد اور پارٹی کے قائد نواز شریف کا علاج جاری ہے۔ ان کی کورونا کے باعث سرجری ملتوی ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ ہائی رسک مریض ہیں، اس لیے ہر طرح کی احتیاط لازم ہے۔ ان کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا مزدور طبقہ ہوا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے سب کو اس مشکل سے نکالے۔ مقبوضہ وادی میں قائم انڈین چیک پوسٹ پر کچھ افراد نے گرنیڈ پھینک دیا، جس سے ایک آفیسر سمیت 4 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے بھارتی اہلکاروں میں افراتفری پھیل گئی اور اہلکاروں نے گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر جانیں بچائیں۔ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ علاقے میں مزید نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے اور اب ان افراد کی گرفتاری کے لیے گھر گھر تلاشی کا عمل جاری ہے۔ کئی علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور قدم قدم پر بھارتی اہلکار تعینات ہیں۔ اس کے باوجود تواتر سے ہونے والے حملوں سے سیکیورٹی میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ بالی ووڈ اداکار عرفان خان مرنے سے پہلے اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے تھے اور مرنے سے قبل اپنی والدہ کی یاد میں بولے گئے چند الفاظ نے لوگوں کو بھی افسردہ کر دیا۔ عرفان خان کی موت سے محض 4 روز قبل ان کی والدہ سیدہ بیگم کا بھارتی شہر جے پور میں انتقال ہوا تھا، لیکن ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث عرفان خان اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ ہاں، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے اپنی والدہ کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کی تھی۔ ماں کے جنازے میں شرکت نہ کرنے کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ عرفان خان اپنے آخری وقت میں بھی اپنی والدہ کو ہی یاد کرتے رہے تھے۔ جب وہ ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے مرنے سے قبل اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو اماں آئی ہیں، وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اماں مجھے لینے آئی ہیں۔ مرنے سے قبل عرفان خان کے یہ آخری الفاظ تھے۔ عرفان خان کے ان الفاظ میں موجود درد سے واضح ہے کہ انہیں اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت نہ کرنے کا بے حد دکھ تھا اور وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے انتقال پر پاکستانی فنکاروں نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔